الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جمعہ کا مبارک دن عیسوی نیا سال شروع ہو چکا ہے 2024۔ ہر آنے والا دن ہمیں آخرت کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنی زندگی باقی ہے اللہ کے حکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دنیا میں مسجد میں بلا کر ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں 2024 شروع ہوا، 2023 ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں،
اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین قیامت کا منظر مختلف آیتوں میں بیان فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں، پڑوسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لو، دنیا میں لوگ نفرتوں میں زندگی گزارتے ہیں، آپس کی لڑائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، دلوں میں دشمنیاں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن دنیا ختم ضرور ہونی ہے۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں حدیث شریف میں بیان فرمائی ہیں۔ بہت ساری نشانیاں حدیث شریف میں ذکر کی گئی ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس میں سے ایک نشانی حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پورا دن کیسے گزر جاتا ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا تھا، فوراً دوسرا رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ تو سمجھ لینا چاہیے جب وقت میں برکت نہیں رہی، یہ قیامت کی نشانی ہے، ہم قیامت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ پاک کب دنیا کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لے۔ ہاں، یہ لوگوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ تو یاد رکھو قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ قیامت سے پہلے ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت آنے سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ یہ بات شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو، لیکن علماء نے لکھا ہے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ اب قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تجهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ او لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جھٹکا بہت خطرناک جھٹکا ہے۔ اس وقت ہوگا یہ، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، حمل جننے والی عورتیں جن کے پیٹ میں حمل ہے، ارے پیٹ میں سے بچوں کو گرا دے گی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اس وقت آدمی کو اپنا خیال بھی بولو نہیں رہے گا، ورنہ ماں کے دل میں اللہ نے شفقت رکھی ہے۔ بولو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک سکتی ہے؟ نہیں پھینک سکتی ہے۔ کوئی ماں کیوں اپنے پیٹ میں سے حمل گرائے گی؟ لیکن اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ دین بڑا سخت دین ہوگا، وہ دین بڑا خطرناک دین ہوگا۔ آج ہم اس دین سے غافل ہو چکے ہیں، اپنی دنیا میں ایسے مست رہے ہیں،
دنیا میں ایسے مگن رہے ہیں کہ نہ ہمیں آخرت کا احساس ہے، نہ ہمیں مرنے کا احساس ہے، نہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے، نہ ہمیں اپنی قبر میں جانے کا احساس ہے، حالانکہ دنیا سے کئی لوگوں کو ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اصل مختصر سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جیسے 2023 کا سال ختم ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا بھی بولو ختم ہو جائے گی، اور جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے قیامت کی منزل کو بھی آسان فرمائے، قبر کی منزلیں بھی آسان فرمائے، حشر کی منزلیں بھی آسان فرمائے، حساب کتاب کی منزلیں بھی آسان فرمائے۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اللہ کو اگر کوئی مذہب پسند ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام پسندیدہ مذہب کیوں ہے؟ کسی مذہب میں کھانا عبادت نہیں بلکہ کھانا ضرورت ہے۔ لوگ یوں کہتے ہیں کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، لیکن مذہب اسلام میں کھانا عبادت۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی سنت کے مطابق یعنی دعا پڑھ کر سنت کے مطابق بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر سیدھے ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا وقت اس کا عبادت میں شمار ہوا ہے، اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں کھانا شمار ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کا اتنا وقت عبادت میں شمار کیا ہے۔ کسی مذہب میں سونا عبادت نہیں بلکہ سونا ضرورت ہے، اس لیے کہ سونے سے بدن کو آرام ملتا ہے، بدن کو سکون ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی عشاء کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، آدھی رات اس کو عبادت کا ثواب مل گیا، پھر فجر کی نماز کا ارادہ کر لے اور فجر کی نماز پڑھنے کے ارادے سے سو جائے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ عشاء کی نماز کی وجہ سے آدھی رات، فجر کی نماز کی وجہ سے آدھی رات، اور رات کو سنت کے مطابق سویا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق سویا ہے، اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں وہ سویا ہے، حقیقت یہ ہے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کا رات کا سونا سونے میں شمار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہونی چاہیے۔ بولو اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی مذہب میں شادی کرنا نکاح کرنا عبادت نہیں بلکہ اپنی ذاتی ضرورت ہیں، لیکن مذہب اسلام میں نکاح کرنا عبادت، شادی کرنا عبادت۔ کسی مذہب میں کمانا بزنس کرنا عبادت نہیں بلکہ بزنس کرنے سے تو بولو پیسہ آتا ہے، بزنس کرنے سے تو مال آتا ہے، تو بزنس کرنا ہماری ضرورت ہے، لیکن مذہب اسلام میں بزنس کرنا بھی عبادت۔ کسی حدیث میں فرمایا بزنس کرنے والے قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کسی حدیث میں گناہوں کو معاف کر دینے کی اور نیکیوں کو بڑھا دینے کی، درجات کو بلند کر دینے کی خوشخبری سنائی۔ کسی حدیث میں فرمایا بزنس کرنے والوں کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ کسی حدیث میں فرمایا بزنس کرنے والے لوگوں کو اللہ پاک محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ بولو اس سے آسان کوئی دین ہو سکتا ہے کہ بزنس بھی کرتے ہو اور اللہ محبت سے دیکھتے ہو، اللہ گناہ معاف کرتے ہو، اللہ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر لے، صدیقین کے ساتھ کھڑا کر لے، شہداء کے ساتھ کھڑا کر لے۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی مذہب نہیں ہے۔ الدین یسر، دین پر چلنا بہت آسان ہے اگر کوئی چلنے کا ارادہ کر لے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بولو آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کا لایا ہوا پیغام آخری پیغام۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ فرماتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے۔ کون سی زندگی گزاریں گے کامیاب ہو جائیں گے، کون سی زندگی گزاریں گے ناکام ہو جائیں گے، کون سی زندگی گزاریں گے اللہ راضی ہو جائے گا، کون سی زندگی گزاریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے تہوار بھی بتلائے ہیں، خوشی کے موقع بھی بتلائے ہیں، کون سے موقع پر غم کرنا چاہیے وہ بھی بتلایا ہے، کون سے موقع پر خوش ہونا چاہیے وہ بھی بتلایا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ اگر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو فالو کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے سن لو میرے بندو، تمہارے پاس مذہب اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں، تمہیں قرآن کریم کا پیغام سنا دیا گیا ہے، تمہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں سنا دی گئی ہیں، حق کی پہچان بھی کروائی ہے، باطل کی پہچان بھی کروائی ہے۔ اسلام نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے، قرآن کریم نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے، حدیث شریف نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے، تمہارے سامنے سارے پیغام واضح ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود تم مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپناؤ گے، کسی اور کے تہوار کو اپناؤ گے، کسی اور کی زندگی کو فالو کرو گے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ دنیا میں قبول ہونے والا نہ آخرت میں قبول ہونے والا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، غیروں کے تہوار اپنائے، غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے، غیروں کی زندگیوں کو فالو کر کے جیتے رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد بھی سوائے نقصان کے، سوائے پریشانیوں کے کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم محرم کے مہینے میں ایک حدیث سنتے، آپ نے بھی سنی ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم میں ہمیں روزہ رکھنے کو کہا۔ بولو کہا کہ نہیں کہا؟ اور کیوں کہا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ظالم اور فرعون ظالم کی ظالم قوم سے اللہ پاک نے نجات نصیب فرمائی، تو ہمارے نبی نے حکم دیا 10ویں محرم کو روزہ رکھو، لیکن فرمایا اونلی 10ویں نہیں، صرف 10ویں نہیں، بلکہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کو بھی ملاؤ، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا لو۔ کیوں ملاؤ گے؟ اس لیے کہ 10ویں محرم کا روزہ وہ لوگ کون رکھتے ہیں؟ یہودی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان نہیں لائے۔ یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کی نقل نہ ہو جائے، یہودیوں کی کاپی نہ ہو جائے، اس لیے ہمارے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں، بلکہ ساتھ میں 9ویں کا بھی رکھو، 11ویں کا بھی رکھو۔ یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنائی، بولو روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ ارے بولو نا، عبادت ہے نا روزہ رکھنا، اس سے بڑھ کر کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ کہ ہر عبادت کا بدلہ تو جنت ہے۔ نماز پڑھیں گے جنت، حج کریں گے جنت، عمرہ کریں گے جنت، زکوٰۃ ادا کریں گے جنت، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں۔ صحابہ نے پوچھا روزہ رکھنے پر جنت نہیں تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے امتیوں، روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا۔ جنت ملے تو ایک ملے، دو ملے، اللہ ملا دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ تو جب روزہ رکھنے پر ہمارے نبی نے نقل کو پسند نہیں کیا ہے
تو غیروں کے تہوار کی نقل پر ہمارے نبی راضی ہوں گے یا ناراض؟ انصاف سے سوچو، ہمارے نبی راضی ہوں گے یا ناراض؟ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بولو غیرت والا کوئی نہیں، اللہ رب العالمین سے زیادہ بولو غیرت والا کوئی نہیں۔ اگر ایک عورت کسی کے یہاں شادی کر کے چلی جائے، اب وہ کسی کی بیوی بنی ہے، تو اس کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، اپنے شوہر کی وفادار رہے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے آنکھ نہ لڑائے۔ اور اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو اس کا شوہر غیرت کے مارے اسے برداشت نہیں کرتا ہے، شرم کے مارے اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو غیرت والے سب سے زیادہ ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیرت والے سب سے زیادہ ہے۔ جب اگر دنیا کا کوئی ایک عام آدمی یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ میری بیوی صرف میری بن کر رہے، کسی اور کے سامنے وہ نہ دیکھے، تو پیدا کرنے والا اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ بندہ میرا ہو، میں نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، اور وہ غیروں کے تہوار کو اپنائے۔ اللہ کو یہ برداشت ہوگا؟ ہمارے نبی کو یہ برداشت ہوگا؟ ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے سال میں بولو صرف 2 تہوار ہیں، نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ۔ آپ نے غیروں کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے تہوار میں پاگل بنے پھرتے ہو؟ آپ نے غیروں کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارے تہوار کو مناتے ہو؟ نہیں مناتے ہیں، چونکہ وہ اپنے دین میں سچے ہیں، وہ اپنے مذہب میں سچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی ہمارا تہوار بولو منانے دیتے نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ غیروں کے تہوار کے پیچھے ہمارے مسلمان کے بچے پاگل رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤ، یہ اترائن کا سلسلہ جو 14 تاریخ کو اترائن آتی ہے، اترائن کا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ سن عیسوی 1734 سن عیسوی 1734 میں ایک غیر مسلم جس کا نام لکھا ہے حقیقت رائے، اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی، دل و جان سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بکواس کی، بے ادبی کے کلمات کہے، گستاخی کی تو کورٹ میں کیس چلا۔ اب کیس چلا تو فیصلہ ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرنے والا زمین پر زندہ رہنے کا بولو حقدار نہیں ہے۔ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہو، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، اور جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہو، ارے جنت کی عورتوں کی سردار تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ایسی شان والی بیٹی کے بارے میں اور شان والے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو بولو یہ زمین پر زندہ رہنے کا بولو حقدار نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اسے قتل کر دیا گیا۔ جب اسے قتل کیا گیا تو ایک غیر مسلم لیڈر جس کا نام لکھا ہے کالو رام نے اس دن جس دن اسے قتل کیا گیا تھا اس دن ایک مندر بنایا اور وہاں پر اس نے میلہ لگانا شروع کیا، اور میلہ لگانے کے بعد وہاں سے اس نے پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب جو لوگ پتنگ کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، پتنگ بازی کا تہوار مناتے ہیں، حقیقت یہ ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کٹر دشمن کا سپورٹ کرتے ہیں۔ اور میرے پیارو، عقل سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس میں ہزاروں نقصان ہیں، کٹ جانا، مر جانا۔ آپ نے دیکھو یہ 14 تاریخ گزر جانے دو، پھر کتنے نقصانات سامنے آئیں گے۔ یہ گاؤں میں اتنے نظر نہیں آتے، لیکن شہروں میں بچے پتنگ کے پیچھے بھاگے، پتہ نہیں چلا گرے مر گئے، پتہ نہیں چلا گاڑیوں میں آ گئے۔ اب تو یہ واٹس ایپ اور یہ موبائل کی دنیا نے سب چیزیں ظاہر کر دی ہیں۔ اور میرے پیارو، اور بھی ہزاروں نقصانات کہ پیسوں کی بربادی، نماز کے اوقات کی بربادی، لیکن اللہ کا احسان مانو، اللہ کا کرم مانو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہمارے صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آنے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں
پتنگ نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ ماں باپ کی غلطی ہے، یہ ماں باپ کی بھول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھا نہیں سکتے بیٹے ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، یہ تو نبی کے دشمن کی یاد ہے، یہ تو نبی کی بیٹی کی دشمن کی یاد ہے، اس میں ہم بالکل بھی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگیوں میں کبھی کبھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسی بھولیں ہو جاتی ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے اللہ نے ہمارے ایمان کے ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے۔ تو شروع میں نے آپ کو بتلایا یہ 2023 جیسے ختم ہوا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا بھی بولو ختم ہو جائے گی۔ اب کب ختم ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب ہم دنیا سے چلے جائے اس سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور زندگی باقی ہے اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لے۔ سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا، سب سے زیادہ جلدی خوش ہونے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر